सलाम अलैका या हबीब। सर, कुरान मजीद की रोशनी में रिज़्क में कमी के असबाब क्या हैं? किस वजह से ये कम हो जाता है? बहुत सी वजूहात हैं और उनमें से कुछ वजूहात वो हैं जो कुरान मजीद ने एक मकाम पे यूं भी बयान की हैं कि फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमह फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। अल्लाह करीम जब किसी को आजमाता है तो बसा औक़ात उसे दौलत देकर भी आजमाता है, नेमतें देकर भी आजमाता है, इज़्ज़त देकर भी आजमाता है। और जब वो दौलत व इज़्ज़त देता है तो बंदा कहता है रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त अता की। वम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, और जब फिर वो आजमाता है और उसका रिज़्क़ तंग कर देता है, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, उसका रिज़्क़ तंग होता है, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो फिर वो कहता है कि मेरे रब ने मेरी तौहीन की, इहानत की। सही। तो पहली बुनियादी बात तो ये याद रखें कि दौलत की कमी या ज़्यादती, रिज़्क़ की कमी और ज़्यादती, ये बसा औक़ात इब्तिला व आजमाइश होती है, बंदे की आजमाइश का ज़रिया होता है। हाँ, तो उस मौके पे सब्र करना चाहिए। अगर रिज़्क़ कमी है, सब्र करना चाहिए और उन असबाब को तलाश करना चाहिए कि वो कौन सी वजह है जिस वजह से ये मुझ पे आजमाइश आई है। इसकी भी वजह वजूहात होती है। ये क्या वजूहात? वो 4 वजूहात हैं जो इस मकाम पे अल्लाह करीम ने बयान की हैं। पहली एक तो ये याद रखें कि अल्लाह करीम जब आपको रिज़्क़ दे, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, रब फरमाता है जब तुम शुक्र करते हो तो मैं और दे देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। वलिन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम कुफराने नेमत करते हो, यानी तुम कहते हो कुछ भी नहीं, मैं तो उजड़ गया, तबाह बर्बाद हो गया, तो फिर अल्लाह ताला वो नेमतें भी छीन लेता है। यहाँ पे जो मकाम मैं बयान कर रहा हूँ सूरह अल फजर का 15 से 20 नंबर आयात तक का, यहाँ पे 4 वजूहात अल्लाह ताला ने बयान की हैं कि मैंने तुम्हारा रिज़्क़ कम नहीं किया। ये 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से तुम्हारा रिज़्क़ कम हो गया। ये 4 वजूहात, हाँ, वो ये है कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम। पहली वजह ये है कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते, यतीम की तकरीम नहीं करते। तो यतीम की तकरीम करना ये भी एक इसकी वजह है कि यतीम की तकरीम से क्या मुराद? तकरीम, इमाम अबू मंसूर मातुरिदी जो हमारे अकायद के इमाम हैं और हम भी इस निस्बत से मातुरिदी अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि यतीम की तकरीम से मुराद ये है कि उसकी 3 चीज़ों का ख्याल रखे। पहली चीज़ तो इस चीज़ का ख्याल रखे यतीम की तकरीम कि उसके अकायद व नज़रियात का ख्याल रखे, उसकी दीनी तरबियत करे। जो सरपरस्त है, जिसके ज़ेरे कफालत है वो यतीम बच्चा बच्ची, तो वो उनके दीन का ख्याल रखे, अखलाक व आदाब सिखाए। दूसरा, उनके माल का ख्याल रखे, उसे ज़ाया ना होने दे। तीसरा, उनके माल को किसी मुनाफा बख्श कारोबार में लगा दे और उनकी इज्जत करे, उन्हें खिलाए पिलाए और उनके सर पे दस्त शफकत रखे। ये 3 वजूहात हैं जो इमाम मातुरिदी ने बयान की। तो पहली वजह जो बंदे के माल में, रिज़्क़ में कमी का सबब है वो यतीम की तकरीम ना करना है। दूसरा, वला तहादून अला तामिल मिस्कीन, मिस्कीन, गरीब, फकीर, यतीम, उनको खाना खिलाने की तरगीब ना दिलाना, यानी लोगों को और खुद उनको खाना खिलाना, उनकी खिदमत करना, उनके लिए असबाब मुहैया ना करना, ये भी एक रिज़्क़ में कमी का सबब है। यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। और तीसरी वजह वतअकुलून तुरासा अकलन लम्मा, कि वरासत को हड़प कर जाना। सारे लोगों की जो वरासतें, बहन भाइयों की, बंदे का एक तो अपना हिस्सा है ना, अपने हिस्से के साथ दूसरों के हिस्से पे नजर रखना और उनके माल को हड़प कर जाना, खा जाना, सारा माल लूटना, तो ये भी बंदे के रिज़्क़ में कमी का एक सबब है। चौथी वजह जो कुरान मजीद ने बयान की है, वतअकुलून तुरासा अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, माल की जो मोहब्बत है, कसरत, यानी माल को जमा कर, हर वक्त हाय माल, इधर से लूट लूं, इधर से खींच लूं, इधर से, ये जो दुनिया नफ्सा नफ्सी का आलम यहाँ हुआ पड़ा है माल की जो खींचातानी में, तो ये भी रिज़्क़ की कमी का सबब है। जो माल के पीछे भागता है, रिज़्क़ उससे दूर भागता है। और जो वतवक्कल अलल अज़ीज़ रहीम, जो रब की ज़ात पे तवक्कुल करता है और तक़वा इख्तियार करता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तक़वा इख्तियार करता है, मेरी ज़ात पे तवक्कुल करता है, रिज़्क़ के हलाल पे क़नाअत इख्तियार करता है, तो मैं क्या करता हूँ, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ अता करता हूँ
اسے پتہ بھی نہیں چلتا، سبحان اللہ، خزانہ غیب سے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ایسے کہ اللہ کریم کیسے پھر ان کو رزق عطا کرتا ہے خزانہ غیب سے۔ تو بنیادی طور پہ یہ 4 چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے: یتیم کی عزت کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور وراثت کے مال کو، دوسروں کے مال کو اس سے اجتناب کرنا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے حب جا، حب مال، اس سے بچنا، مال کی محبت سے بچنا۔ ان 4 چیزوں سے اگر ہم بچ گئے، اللہ کریم ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور اگلی سورہ البلد میں بھی اس حوالے سے کچھ ہے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ یہ جو دشوار گزار گھاٹی ہے نا، خیر، عمل خیر کی، اس میں سے گزرنا، اس میں سے گزریے، فلقتحم العقبہ، وہ نہیں گزر سکا۔ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے بھئی؟ وہ بھی 4 چیزیں ہیں۔ پہلی طرح جس طرح، ہاں، وما ادراک ما العقبہ، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ یہ عمل خیر کی، یہ نجات کا رستہ کون سا ہے؟ یہ شارٹ کٹ جنت کا رستہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، ہاں، کیا بات، اللہ کریم نے فرمایا وہ یہ ہے، فک رقبہ، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ یعنی آج کے دور میں وہ غلامی تو نہیں ہے، مگر لوگوں کی مشکلیں آسان کرو، جو غریب فقیر مسکین ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، انہیں کو روزگار مہیا کرو۔ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی یتیم کو مسغبہ کے دن اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ مسغبہ کا دن، مسغبہ کہتے ہیں کہ الجوع، یہ جو بھوک ہوتی ہے، الجوع من التعب، تھکاوٹ کے ساتھ جو بھوک ہوتی ہے، یعنی سخت بھوک، سخت بھوک۔ تو اس سے مراد جو مفسرین ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا ہو، تنگ دستی کا عالم ہو، اس وقت جو کسی یتیم کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے گا، جنت میں شارٹ کٹ رستے سے اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا۔ ہاں، غلام آزاد کرنا اور قحط والے دن غریبوں کو، مسکینوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ یتیماً ذا مقربہ، یتیم کو کھانا کھلانا، یتیم کا خیال رکھنا، ذا مقربہ، جو آپ کا قریبی بھی ہو۔ سبحان اللہ، ہاں، یعنی یتیم بھی ایک تو وہ ہے جو عام یتیم ہے، ایک وہ یتیم ہے جو آپ کا رشتہ دار یتیم ہے، یعنی رشتہ دار یتیم کو کھلانا زیادہ ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ کا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، بھتیجا، بھانجا، ارد گرد کوئی آپ کا، تو اس کو اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ڈبل ثواب ہے۔ ایک یتیم کی خدمت کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب، یہ 2 چیزیں وہاں شامل ہو جاتی ہیں، تو جنت کا رستہ اور آسان ہو گیا۔ اور تیسرا رشتہ دار بھی ہو، اور رشتہ دار بھی ہو، تو یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ۔ چوتھی چیز کہ ایسا مسکین جو متربہ، تراب مٹی کو کہتے ہیں، جو مٹی سے بھرا ہوا ہو، یعنی جو کام کر کر کے بیچارہ مٹ گیا ہو، برا حال ہو، تو اس پریشانی میں اس کے ساتھ تعاون کر دینا، اس کو مشکل سے نکالنا۔ تو یہ 4 چیزیں، پہلے بھی 4، یہ تقریباً یہ ملتی جلتی آپس میں ایک ہی چیزیں ہیں، اس میں صرف وہ فک رقبہ ایک اضافی، تو باقی وہی چیزیں ہیں۔ تو یہ بندے کے رزق میں کمی کا سبب ہے، اور اگر ان چیزوں کا ہم خیال رکھ لیں تو بندے کا رزق بڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، اسی طرح حدیث پاک میں بھی نبی پاک، یعنی حدیث پاک کی روشنی میں بھی حدیث پاک میں بھی کچھ اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو کثرت گناہ بندے کے رزق میں کمی کا سبب ہے۔ اس طرح ابن ماجہ میں حضور نے فرمایا جو شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ قحط مسلط فرما دیتا ہے۔ وہ 5 وجوہات ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو 40 دن تک غلہ روکے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں میں مبتلا فرما دے گا، ایک تو اسے کوڑ میں مبتلا کر دے گا، دوسرا اس پہ غربت مسلط کر دے گا۔ اسی طرح چوتھی ایک چیز امام طبرانی نے موجم کبیر میں بیان کی ہے، حضور نے فرمایا جو خائن ہے، خیانت کرتا ہے، تو اس کا رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ محتاجی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا دیں گے کہ تم مر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو قحط میں اور ماں باپ کو محتاجی میں مبتلا کر دے گا، ان کا رزق کم کر دے گا۔ ہاں، اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ بچے اگر دعا کریں کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو لمبی زندگی دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے بچوں کو ان کا رزق بڑھا دیتا ہے،
ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ماں باپ بد دعا دے دیں بچوں کو کہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے تو ماں باپ کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں حکمت یہ ہے کہ ماں باپ بھی بد دعا نہ کریں، وہ بھی دعا دیں اور بچے بھی دعا دیں تاکہ دونوں کا رزق بڑھے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جس بندے کو، یہ نافع الخلائق میں یہ بات ہے، جس بندے کو غسل کی حاجت ہو اور اس کیفیت میں وہ بغیر کلی کیے کھانا پینا کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ روٹی کا ادب کرو، کھانے کا ادب کرو، روٹی کو نیچے نہ پھینکو، پاؤں میں گندم جب کسان ہے تو اس کو پاؤں کے نیچے نہ لے کے آؤ، یہ رزق کی بے ادبی ہے۔ اور رزق کی بے ادبی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں کمی کر دیتا ہے، یہ بھی رزق میں کمی کا ایک سبب ہے جو رزق کی توہین کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم عمومی طور پہ ہوٹلوں پہ ہوتا ہے جب ہم کھانا منگواتے ہیں تو بہت زیادہ، باقی سارا رزق کچرے کے ڈھیر میں جاتا ہے، ہم وہ ختم کرتے ہیں۔ اس پہ ہم نے ایک بڑا تفصیلی پروگرام بھی کیا تھا 92 پہ کہ ہوٹلوں پہ یہ جو ہوٹلنگ کرتے ہیں تو اس پہ جو کھانا ضائع کرتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا۔ اور ایک چیز جو رزق میں کمی کا سبب ہے، یہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو بھول جاتا ہے یا کوئی آیت یاد کی، کوئی سورہ یاد کی اور اس کو بھلا دیا تو یہ بھی رزق میں کمی کا سبب ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارا رزق بڑھے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رزق صرف روٹی نہیں ہوتی، یہ آپ جو سوچتے ہیں یہ بھی رزق ہے، سبحان اللہ، دیکھتے ہیں بصارت و بصیرت یہ بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، حکمت بھی رزق ہے، یہ آپ جو صحت مند ہیں یہ بھی رزق ہے۔ ہاں، اور اللہ کریم آپ کو شہادت اگر عطا فرمائے تو حضرت عمر پاک کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ اپنے رستے میں مجھے شہادت کا رزق عطا فرما، وہ بھی رزق ہے۔ شفاعت مصطفیٰ بھی رزق ہے، ہاں اس پہ بھی دعائیں ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت، ارزقنی شفاعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رزق کی بہت ساری اقسام ہیں جن کو ہم صرف روٹی تک محدود کرتے ہیں۔ تو رزق بڑھانے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کریم اسے خزانہ غیب سے مالا مال کر دیتا ہے۔